نوجوان ساتھیوں، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھوں اربوں کروڑوں شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو با ایمان انسان بنایا ہے۔ ایمان کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک روایت ہم نے پڑھی کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کے پاس اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال، ان کی بہت ہی قلت ہوگی اور گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا، یہ کارنامہ تیرا ہے؟ آج ہم کارنامہ کرنے کے بعد کارناموں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سنو، ہم چھپا نہیں سکتے، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، ان کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے کہ ان کی نسبت سے میرے اور آپ کے کالے کرتوت لوگوں کی نظروں میں ان پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ورنہ بتاؤں آپ کو پہلے کی امتوں کی حالت، آج چور چوری کرتا ہے، ڈکیت ڈاکہ زنی کرتا ہے، غیبت کرنے والا غیبت میں لگا ہوا ہے، یعنی جو بھی صغائر اور کبائر انسان کر رہا ہے سب پر پردہ ہی پردہ ہے، ورنہ رب العالمین سے کوئی ایک ذرہ بھی پوری کائنات کا پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے میرے اور آپ کے دلوں کی خبر ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، ابھی بھی میں کوشش کر لیتا ہوں کہ
میں 1:30 بجے سے پہلے ہی پہنچتا ہوں، اس لیے کہ چلو آدھا گھنٹہ تو آپ کو ملے۔ بعض کو تو خیر ہی نہ ماشاءاللہ ہمارے، کیونکہ طرح طرح کی دنیا ہے، رنگ برنگ کی، بعض کو خطبہ ثانی بھی ہو چکا ہوگا تو اس وقت الحمدللہ جمعہ میں شامل ہو کر کے سب سے پہلے نکل کر کے سینہ تان کے کہیں گے کہ نمازی ہم ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے ذرہ برابر دل کا بھی کوئی چھپا ہوا، اور دلوں میں جو نیت ہے میرا اور آپ کا جو ابھی ارادہ ہے وہ بھی اللہ سے مخفی، بولیے اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ میں نے جو تمہیدی بات کی آپ کے سامنے کہ اس کا فضل و کرم ہے کہ میرے اور آپ کے عیبوں پر پردہ ہے، ورنہ جس طرح ہم پردے اٹھانے میں لگے نا، اگر وہ پردہ اٹھا دے خدا کی عزت کی قسم کرونا کی طرح، جس طرح ہم منہ چھپا کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہو رہے تھے نا، دور بھاگ رہے تھے، کوئی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جا کے، کیونکہ مجھے اپنے اعمال پتہ ہیں، آپ کو اپنے پتہ ہیں۔ آپ کی نظر میں قادری صاحب، امام صاحب، غوثیہ جامع مسجد کے امام صاحب اور کئی لوگوں کی طرف ہوتی ہے، دن میں 20-25 لوگ بھی فون کرتے ہیں، امام صاحب کو دن دیجیے جی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نہیں مجھے کہا میں دوسرے مولوی صاحب کو بھیج دیں، نہیں حضرت آپ آ جائیں، مولوی صاحب تو ادھر بھی موجود ہیں لیکن ہمارا دل چاہتا ہے آپ سے دعا کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اپنے کرتوت معلوم ہے، تو میں اس رب کا شکر کیسے ادا کروں کہ جس نے میرے سیئات پر پردہ ڈال کر کے آپ کے دلوں میں محبت قائم کی ہے۔ یہ آپ کو علم تو نہیں نا، آپ کے دل میں اگر محبت ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، کوئی ڈال نہیں سکتا، ڈپلیکیسی کہیں نہیں چل سکتی۔ کسی کے دل میں کسی کی محبت ہو، کوئی یہ کہے کہ جناب میں فلاں کو اپنا محب بنا لوں گا، چاہنے والا بنا لوں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، جب تک خدا اس کے دل میں محبت نہ ڈالے تب تک کوئی محبت ڈال سکتا ہی نہیں، اپنا بنا سکتا ہی نہیں۔ تو میرے رب کا کرم کتنا ہم اور آپ سب پر، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کی امتوں کا، اب یہ تقریر اتنی اچھی تھی یہ باتیں کہ اگر مجمع یہ بھرا ہوا ہوتا نا تو خدا کی عزت کی قسم کی اصلاح ہو جاتی، لیکن چلو یہ مقدر کی بات ہے، کس کی مقدر میں کتنا حصہ ہے، تو آپ چند کے اگر پڑھ گیا تو ہمارے خطبے کا حق ادا ہو جائے گا اور ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج لوگ پردے کی آڑ میں کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی برقعے کی آڑ میں کر رہا ہے، کوئی ٹوپی کی آڑ میں کر رہا ہے، کوئی داڑھی کی آڑ میں کر رہا ہے، کوئی جبے کی آڑ میں کر رہا ہے، کوئی کسی عہدے کی آڑ میں کر رہا ہے، یعنی لگا ہوا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا، پکڑ ہی نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے کا امتی اگر کسی بھی نبی کا امتی کوئی نہیں عمل کرتا تھا، مان لو بالفرض چوری کرتا تھا نا، چوری کر کے وہ ہٹتا ہی نہیں تھا تو اس کی پیشانی پر چور لکھ دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور جب وہ گھر میں پہنچتا تو گھر میں آنے سے پہلے پہلے اس کے دروازے کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا یہ چور کا گھر ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا تھا اور جو زنا کر کے وہ ہٹا، اس کی پیشانی کے اوپر لکھا جاتا تھا زانی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور کیا ہوتا تھا جب وہ گھر پہنچتا، عورت تو مرد دونوں، ان کے گھر کے دروازے کے اوپر مین گیٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا یہ اس گھر کا یہ مرد یہ عورت زانی یا زانیہ ہے۔ اسی طرح شراب پیتا تھا، شرابی یہ شرابیہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ غیبت کرنے والا فلاں کی غیبت اس لیے لکھا جاتا تھا یہ فلاں کا غیبت کرنے والا ہے۔ تو بتائیے مجھے کہ یہ جو اعمال اس وقت پائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ غیبت میں لگے نہیں؟ میں آپ کو غیبت کے اوپر ایک حدیث سنا دوں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کسی عورت کے تعلق سے کوئی بات کی، سرکار نے فرمایا خبردار خاموش، یہ غیبت ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز
شکل کا ذکر کیا کہ ایسی ایسی شکل. ہم نہیں کہتے لوگوں کے جناب فلاں ناسپٹا ہے تو فلاں فلاں ہے تو فلاں فلاں ہے. لوگ نہیں بولتے ایسے. فلاں نے کہا اگر چہرہ بتھاڑا ایسا معاذ اللہ نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا تو فلاں. یہ سب غیبتیں جس کو ہم سوچ نہیں رہے. اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس سے بڑھ کر کے غیبت کرنے کا گناہ ہے. اب لگے کہ جناب ایمان والے مسلمان ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا وہ غیرت نہیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں, حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں. ایک گل مچا ہے کہ مسلم خستہ حال, ذرا پوچھے کوئی کہ مسلمان ہے کہاں. آج سے کتنے سال پہلے کہہ دیا تو سرکار انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں تو اس کے اندر پائی جاتی ہیں نا, اس کی شکل ایسی ہے. سرکار نے فرمایا سنو یہ پائی جا رہی ہے تبھی غیبت ہے, اور اگر یہ پائی نہ جاتی تو بہتان ہوتا, اور بہتان اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. میرا چیپٹر ایک الگ چل رہا تھا لیکن میں نے جو موضوع بنانے کی کوشش کی, چلو اسلام معاشرہ کے تعلق سے ایک بات میں آپ سے اور کہوں تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. اصلاح معاشرے کے تعلق سے ہو جائے بیان تو بڑی بات ہے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی الف لام میم, اس کا ترجمہ اللہ اور رسول جانتے ہیں, وہ ان کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں. اور جو کہ نبی کو علم غیب نہیں کہو یہ الف لام میم الف لام را یاسین طاسین طٰہٰ یہ کیا ہے, تیرا ابا بھی نہ جان سکا, کوئی نہ جان سکا, تیرے مکتبہ فکر کا مولوی نہ جان سکا, خود جبریل امین نہ جان سکے. یہ خدا کا کلام ہے, اس نے اپنے محبوب کو پرسنل راز اس میں دیے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور جو شک و شبہ کرے 26 نکالنے کی کوشش کرے تو اللہ نے فرمایا تم اس کا نام ہی لینے کا لائق نہیں, تجھے چھوڑوں گا, تجھے ایسے پتکنڈی بناؤں گا کہ تو جتیندر سنگھ نارائن تیاگی ہو جائے گا, تیرا کنسپٹ ہی نہیں. تجھے میں گمراہ جب کروں نا تو میری ٹھوکر لگ جائے, کوئی سیدھا کرنے والا پھر نہیں ہے. اب وہ اندرونی عقائد کیا ہے ان کے اس طرف میں نہ جا کر کے وہ کیا وہ ان کا پورا عقیدہ ہی ہے, اس کو چھوڑو. لیکن انہوں نے 26 کی بات کی. اللہ نے کہا نہیں تجھے نام ہی لینا, تو 26 کی بات کیا کر رہا ہے. میں تجھے قرآن جو اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ان والوں ہی میں نہیں رکھوں گا, تیرا سلسلہ ہی ختم کر دوں گا. تو نے میرے کلام سے ٹکر لی ہے. اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. آگے اللہ نے فرمایا مومنین کے صفات بیان کرتے ہوئے الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم رکھے, ومما رزقناہم ينفقون, ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہمارے راستے میں خرچ کرے. آیت تو میں نے یہ تیسرے جمعے پڑھی ہے لیکن دونوں تقریریں پہلی میری الگ الگ ہیں. موضوع ایک ہے اور جو آگے میں نے بیان کیا وہ الگ ہے, اور آج تیسرے جمعے بھی میں نے آیت وہی پڑھی ہے لیکن موضوع میں دینے کی کوشش کروں لیکن آپ تو اتفاق سے تمہید سے میری تقریر نکل سکے اور میں چاہوں گا کہ اصلاح ہو جائے. تو حدیث سمجھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر, پھر تو پیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر کر رہی ہے تو گویا یہ غیبت ہے. کیا نتیجہ نکلا کہ اگر بندے کے اندر وہ چیزیں پائی بھی جائیں نا اور پیچھ کے پیچھے آپ اس کی برائی کرو اور وہ بات اگر اس تک پہنچے اور اس کے دل پر چوٹ لگے, اس کے دل کو تکلیف پہنچے تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اور یہ غیبت کرنا کتنا گناہ ہے میں آپ کو بتا چکا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب تہمت اور بہتان اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایک عورت حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی. کچھ عورتیں ہی عورتوں کو عورت غسل دے گی, غسل دینے لگی تو ایک عورت غسل دینے والی نے یہ کہہ دیا یعنی تہمت لگائی اس پر, بہتان تہمت. آج کتنے لوگ لگاتے ہیں ایسے ہی فلاں فلاں کے گھر جاتا ہوگا, اس کا فلاں سے رابطہ ہوگا, اس کی بیوی سے ہوگا, اس کی بچیوں سے ہوگا,
اس کے فلاں سے ہوگا، اس کے فلاں سے ہوگا، ہے نہیں؟ بتائیے، بہتان تہمت لگانے لوگ. اس عورت نے اتنا کہہ دیا جناب کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. کیوں یہ کہنا تھا تو اس کا ہاتھ اس عورت کی ران پر رکھا ہوا تھا، وہیں چپک گیا. یہ چپکایا کوالیفی کے ذریعے ہے، قوم کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ نے پکڑ کر لی فوراً اسی جگہ. زندہ عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا. بڑی کوشش کی کہ اس کو نکالا جائے. ہاتھ کو کھینچتے ہیں تو مردہ عورت کھینچی بھی جاتی ہے. ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے جدا نہیں ہو رہا. عورتیں بھی خاص کر سنیں، یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں پائی جا رہی ہے. مردوں میں بھی تو ہے یہ حصہ، مردوں میں بھی کوئی کمی نہیں. تم یہ نہیں سوچنا کہ ہماری جناب ہمیں تعریف کر دی، تم بھی کم سے کم ہو. یہاں سے باہر نکلو گے تو پہلے سب جس امام کے پیچھے پڑی ہے اسی کی پہلے شروع کرو گے خبر لینا. سوتے تک تو اسی کی لوگے. جی رات میں 1 منٹ زیادہ ہو گیا تھا، 2 منٹ زیادہ ہو گیا تھی، مسجد مدرسے کے لیے چندہ مانگا. جو اس کا ٹھیکہ ہے جی تبھی مانگتا ہے. کبھی رمضان میں چندہ کرتا ہوں نا مسجد اور مدرسے کے لیے. اللہ کا لاکھ شکر ہے، حاجی صاحب کو خدا سلامت رکھے، عمر میں برکت دے. اتنا بڑا ادارہ قائم جو انہوں نے کر دیا نا، دوسری دنیا لگی ہوئی ہے قائم کر دیا. اچھی بات ہے، لوگ کریں. جتنے بھی ادارے بنے تعلیمی اچھی بات ہے، لیکن جہاں حاجی صاحب اس وقت تک پہنچ چکے ہیں، وہاں تک ابھی کئی لوگوں کو پہنچتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. اللہ سلامت رکھے، برکتیں دے. اللہ کا لاکھ شکر ہے حاجی صاحب کی مجلس میں موجود ہیں. ہم نے جو بھی ممبر سے کیا، ممبر رسول سے، اس میں سے 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر حرام ہو کہ ہم چندہ کسی کمیشن کے اعتبار سے کریں. یا بعد میں ہم نے کسی کے گھر میں جا کر کے ملایا، کمیشن پر نہیں. ہم نے اللہ کا گھر سمجھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ادارہ مسجد مدرسہ سمجھ کر کے کام کیا ہے. کسی کا انما الاعمال بالنیات، نیت کے اعتبار سے عمل ہوتا ہے. وہ جیسی نیت جو بندہ سوچے، جو اپنے اندر ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. وہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا تھا تو سرکار حضرت ابوبکر صدیق نے تعریف کر دی. ابو جہل نے کہا معاذ اللہ، سب بولو معاذ اللہ. کہا آپ کے جیسا معاذ اللہ ہم نے کوئی بدصورت اس طرح کا نہیں دیکھا. اس نے یہ کہا، سرکار نے فرمایا صدقتا یا ابو جہل، اے ابو جہل تم نے سچ کہا، بات صحیح ہے تیری. اتنے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی مثل پوری کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں. بعد خدا بزرگ آپ ہی ہیں. قصہ مختصر کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابا بکر صدقتا، میرے ابو بکر تم نے سچ کہا. ادھر ابو جہل نے برائی کی، سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے اچھائی بیان کی، حضور نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا. صحابہ کا مجمع تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتیں سچی کیسی ہو سکتی ہیں؟ تعریف تو ہم آپ کی مان رہے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ کی برائی بیان کر رہا ہے. حضرت عمر جیسے بھی موجود تھے، کہا اجازت دیجیے تھوڑا سا قلم کر دوں. سرکار نے فرمایا نہیں، میں ایک آئینہ ہوں. بال والے بھی تھوڑے بیدار ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو پہلے آنے کا فائدہ مل جائے، کچھ نہ کچھ خطبہ کا فائدہ لے کر کے جائے. یہ خطبے دینے آسان نہیں ہوتے، کوئی رٹی ہوئی باتیں نہیں میری کہ ہاتھ میں رٹ کر کے کوئی بات کروں. آپ کے سامنے بات اصلاح کی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ مقدر کی بات ہے، جب تک خدا نے مجھ سے کام لینا چاہا وہ لے گا. جب تک آپ نے سننا چاہا، خدا نے چاہا جب تک آپ کو سننا آپ سنیں گے. کوئی زبردستی نہ کسی کو سنا سکتا ہے، نہ کوئی زبردستی سن سکتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سچی ہو سکتی ہے، اس نے تو برائی کیا ہے، ہم اس کی گردن اتار دیں گے. اس نے فرمایا میں ایک آئینہ ہوں، یعنی شیشہ. کیا شیشے میں کس کی شکل نظر آتی ہے؟ اب اپنے چہرے کے آگے رکھیں گے مولوی مجید نظر آئے گا کہ آپ خود نظر آئیں گے؟ اپنا نظر آئے گا. حضور نے فرمایا میں ایک آئینہ ہوں. میرے ابو بکر نے اپنا چہرہ دیکھا تو تعریف کر دی، اور ابو جہل نے اپنی صورت کو دیکھا تو بات کرتا چلا گیا. یہ تو جتنا جس کے اندر جو ہو نا وہ باہر آ ہی جاتا ہے، رک نہیں سکتا. کتنا بھی چھپاؤ یہ رک نہیں سکتا، کیونکہ اندر کا زہر کبھی نہ کبھی واش ہو ہی جاتا ہے، نکل جاتا ہے. یہ اشارے سے نکلے، کنایت سے نکلے، صریحتاً نکلے، وہ اندر کا گند باہر آ ہی جاتا ہے. توجہ کریں، بڑی پیاری بات اتفاق سے تمہیدی کلمات میں آ گئی.
اور آج کا یہی خطبہ ہے میرا، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے. میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مسجد مدرسے کا تعاون کریں. حفظ کی کلاس الحمدللہ مکمل چل رہی ہے، اور باقی کئی مدرسے ابھی تو کھلے ہی نہیں. جیسے ہمارے بغل میں سید صاحب کا بڑا مدرسہ ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں، اور کئی مدارس بھی نہیں کھلے. کچھ جگہ کھلے ہیں مدرسے، لیکن کیونکہ ایک سیشن ہوتا ہے مدرسے کا، انشاءاللہ باقی تمام کلاسیں اللہ وبا سے بچایا. اب سنا ہے کوئی اور وائرس ہے. اب کیونکہ انسان خود ایک وائرس ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو کھا رہا ہے، وائرسیں تو ہونی ہے. اب سنا اور وائرس ہے جی، آپ جناب پھر لاک ڈاؤن ہے تو فلاں ہے. چلو الگ بات ہے، اللہ کرے کہ لاک ڈاؤن سے خدا اس نماز کے صدقے، جمعے کے صدقے بچا کر رکھے، اور خدا اداروں کو، تعلیمی نظام کو اور انسانیت کو پھر سے آباد کر دے. ہر جگہ نقصان ہوا شعبے میں، لیکن اداروں کا، تعلیمی نظام کا نقصان یونیورسٹیوں تک مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ مسجد اور مدرسے کا جم کے تعاون کیا کریں، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس سے خدا بڑھا کر دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے. یہی مال ہے جو کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مال کام آنے والا نہیں ہے. پھر یا کھایا پیا یا اللہ کے راستے میں دے دیا. تیسری قسم ہے پیچھے چھوڑ گیا. چھوڑے ہوئے کو اولاد آ کے شراب میں اڑائے گی، جوئے میں اڑائے گی، کدھر لگائے گی وہ کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جو خرچ کیا اپنی ذات پر، اپنے اہل و یاد پر بھی خرچ کیا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بہترین صدقہ ہے اپنے اہل و یاد پر بھی خرچ کرنا، اس میں کنجوسی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نہیں. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، شام تک مزدوری میں رہتا ہے، حلال رزق لے کے آتا ہے، کام مزدوری کر رہا تھا لیکن نمازوں کی پابندی کی، اس نے مزدوری کرتا رہا. شام میں آئے گا تو اللہ پورا دن اس کا عبادت میں تحریر فرما دے. کسی بھی اسی طرح پیشے والے حضرات ہیں، جتنے تاجرین ہیں یہاں کے جناب والا، جو بھی آپ ہنر کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ رزق کما رہے ہیں، الیکٹریشین ہیں، جو بھی ہیں، اگر آپ نماز کی پابندی، ہمارے پر اللہ کا کرم ہے، ہمارے سپریم کورٹ میں نام لینے کی ضرورت نہیں، ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو ابھی بھی مسجد کے اندر موجود ہیں، جو دکانوں جو اپنا کام کرتے ہیں، بہترین جناب والا کاریگر ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کے وقت وہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں. اللہ برکت دیتا ہے الحمدللہ. توجہ ہے آپ کی. ایک بار درود پاک اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پورا مجمع دل کے ساتھ ایک بار بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آتے ہیں اپنے اس پوائنٹ پر. اس عورت نے اس مردہ عورت پر تہمت لگا اردو میں بات کر دی کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا. سب بولو استغفراللہ. جب تک کسی کو رنگے ہاتھ نہ پکڑو نا، خاص کر تہمت کے مسئلے میں، تب تک کئی لوگ اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں. جیسے جی فلانے کا فلانے کے ساتھ تعلق ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. استغفراللہ. شریعت کے کچھ معاملات ہیں جن میں جیسے نکاح ہو تو 2 گواہ ضرورت ہیں، لیکن جب کسی پر تہمت لگے تو 4 باشرہ گواہ چاہیے جو دعویٰ پیش کرے. اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں، سوئی میں دھاگے کو پروتے ہوئے اگر کوئی دیکھے گا تو گواہی دے، ورنہ اس کا حساب اللہ لے گا. تو عورت کا ہاتھ چپٹ گیا اس کے ساتھ، مردہ عورت کے ساتھ. کوشش کی گئی، علماء کو بھی کہا گیا، کسی نے کہا جی اس کا ہاتھ کاٹ دو، اتنا ہاتھ اتنا ہے چپکا ہوا، اس کو کاٹو، اور جو بچا ہوا ہاتھ ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح دفن کر دو. جو یہ زندہ عورت تھی، اس کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم اپنی عورت کو جناب والا معذور نہیں کرنا چاہتے. پھر کہا کہ مردہ عورت کے اتنا حصہ گوشت کا کاٹ کر کے وہ نکال کے اس کے ہاتھ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور کیا کیا جائے، اس کو دفنایا جائے. 3 دن تک رہ گئی، اب بدبو آنا شروع ہو گئی. ارے اس کی پکڑ بہت سخت ہے، کب تک رہو گے؟ وہ ڈھیل تو دیتا ہے نا، جس نے جب پکڑتا ہے نا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. جب پکڑنے پہ آئے گا پھر وہ چھڑا نہیں سکتا ہے. اب یہ بھی پریشان. آخر وقت کے امام کے پاس مسئلہ پہنچا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. پوچھا عورت کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے اوپر تہمت لگائی. میں نے کہہ دیا لڑکیوں میں بات کرتے غسل دیتے، حالانکہ غسل دیتے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرو. سمجھیے، کلمات پڑھو، جو دعائیں لکھی وہ پڑھو، اور اللہ کو یاد رکھو کہ آج یہ تخت پر لیٹی ہے
کل مجھے بھی اس تخت پر لٹایا جائے گا جس پر غسل دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں بھی عورتیں بات کرنا نہیں چھوڑتی، اور ایسے گھر میں تو بریانیاں اور مرغے توڑ کر کے تو لگی رہتی ہے، فلانی فلاں ہے تو فلانی فلاں ہے تو فلانی فلاں ہے، اور نمازوں کا پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور صاف لفظوں میں سن لو، جو نمازی نہیں ہوگا مرنے کے بعد کتنے بھی ختمات اس کے لیے پڑھا لو نا، پھر بڑا مشکل ہے مسئلہ۔ علماء نے لکھا باضابطہ طور، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زکات قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ تیجا چوتھا 15واں جو لنگر لگا رہے ہیں آپ، یہ صدقات ہی ہیں۔ جب اس بندے نے زندگی پوری نماز ہی نہیں پڑھی، شریعت کو فالو ہی نہیں کیا، تمہارے رونے چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ میں اپنے سنی علماء کا مسلک بیان کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہتے جناب مولوی صاحب وہابی ہو گئے جی، آج تیجے اور 15ویں اور 40ویں کا انکار۔ ہم انکار کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کردار لاؤ ویسا، شریعت میں اترو، زندگی میں جو سانسیں اللہ نے دی ہے نا، عبادت کر لو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، تاکہ مرنے کے بعد کوئی بھی بندہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے ہاں یہ سجدہ لے کر کے آیا ہے، یہ تلاوت لے کر کے آیا ہے، یہ زکات لے کر کے آیا ہے، یہ حج کر کے آیا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آیا ہے، رشتہ دار کو خوش کر کے آیا ہے، کسی کو ناراض نہیں چھوڑا، تیرا ہاتھ بھی اٹھانا قبول اس کے حق میں کر رہا ہوں، میں نے اس کو پہلے بھی بخشا ہے اور درجات کو بلندیاں دے رہا ہوں۔ باتیں میری بڑی کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن لگے اس کی مجھے کیا پرواہ ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، توکلت علی اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ صاحب لفظوں میں سنو، 3 دن ہو گئے مردے سے مہک آنا شروع ہو گئی، اور مردے کی مہک اللہ یاد باللہ خدا نہ دکھائے۔ میں نے بھی زندگی میں ایک بار، جو مختصر سی زندگی ہے، ایک جنازے پر میں پہنچا تھا، وہ جنازہ کہیں دور سے آیا تھا، میں سب تھوڑا سا سائڈ میں پڑھ، آپ ادھر ہو جائیے، سائڈ میں پڑھ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد، بارک صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے بھائی صاحب، توجہ رکھیں گے آپ، نہیں انشاءاللہ اسی بات کو کلوز کر کے این فٹ ایکوریٹ 2 بجے بات کو چھوڑ دوں گا، توجہ کریں آپ۔ اب ہم جنازے پر پہنچے جناب، تو جنازہ دور سے آیا تھا، گرمی کا موسم تھا، اور اتفاق سے ہم نے وہ سنتی طریقہ اپنایا کہ مردے کے چہرے کی طرف سے ہو کر کے دعا کرو۔ ہم نے جنازے کے بعد دعا ادھر سے کرنا شروع کی، اور کہیں اونچائی پر تھا اور ہوا کا رخ جو تھا وہ سیدھا تھا، اور بڑی مشکل سے ہم پھر جناب والے دیہات کے کچھ علماء بھی ہوں گے یہاں اتنی لمبی لگا لیتے کہ پیچھے والے بیچارے اکتا دیتے۔ دعا بھی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے، جس دعا میں لوگ اکتا جائیں وہ دعا نہیں ہے۔ دعا وہی ہے کہ انسان آپ بھی توجہ سے کرو، آپ کو بھی تھکاوٹ نہ ہو، اور ساتھ میں جو سننے والے سامعین ہیں وہ بھی اکتاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ تار سے تار ملی ہوئی ہو۔ ایک ایک ولی کا جب تک نام نہیں تک، اور اس سے بہتر ہے کہ تو جملہ اولیاء اکرام بات ختم ہے۔ ضروری ہے جناب جتنوں کو یاد ہے، کچھ کے یاد نہیں ہوتے، پھر کچھ کے یاد ہوتے ہیں کو رپیٹ کرتے ہیں، پھر لمبا کر کے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے واہ کیا دعا کر دی جی، ایسی دعا کر دی معاذ اللہ کے آسمان سے نیچے سب کچھ لا کر کے رکھ دیا۔ اب مسئلہ جھونکے آئے ہوا کے ادھر سے، تھوڑا سا ہم جنازے سے فارغ ہو کے آگے پہنچے تو فوراً الٹی۔ یہ دعا کرو کہ اللہ کسی مردے کی بدبو کو جو مہک نکلتی ہے وہ ہمیں خدا نصیب نہ کرے، کیونکہ اس کے کئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، ایک نہیں کئی حالات ہو سکتے ہیں۔ جس طرح وبا چلی تھی، یہ وبا اگر دائمی چلتی رہتی کوئی دفناتا، اور دیکھ لیا آپ نے اس میں بھی کس طریقے سے کھڈے کھود کر کے ڈالے گئے، اور کئی جگہ مردوں کا پتہ ہی نہیں، اینٹیں ڈال دی گئی۔ انسانیت کی دشمن بنی پھر رہی، بدبو آنے لگی، پریشان ہو گئے، تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ پہنچے، انہوں نے اس عورت سے پوچھا بتا کیا ماجرا؟ اس نے کہا میں نے اس کے تعلق سے یہ بات کر دی، لیکن میرے پاس اس کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی گواہ بھی موجود نہیں، تو میں نے تہمت لگا دی۔ تو تہمت کی حد ہوتی ہے، تہمت کی کیا ہے؟ شریعت میں حد۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے لگائے جائیں؟ لگاؤ آج کل کو تہمتیں، اگر شریعت کی قانون ہوتا نا پھر پتہ چلتا۔ یہ تو جناب اس کی سرکار ہے، میں نام ہی لینا نہیں چاہتا، میں میرے رسول ہے، جو چاہو وہ کرتے جاؤ، پھر بھی اس کا شکر کرو، میرے تیرے
برے اعمال کے اوپر اللہ نے پردہ حضور کے صدقے میں ڈالا ہوا، ورنہ شام میں پیشانیوں پر اور گھروں پر لکھا ہوتا اور کوئی گھر نہ بچا ہوتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کے اندر برائیوں کا لکھا ہوا نہ ہوگا۔ یہ ان کا حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کے اعمال بد کو نہ دیکھنا، مجھ محمد کو دیکھ لینا، ایک دوسرے کے سامنے ان کو رسوا نہیں کرنا۔ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو 80 کوڑے لگیں گے اس نے تہمت لگائی ہے، 80 کوڑے کے بعد خود بخود اللہ کرم کرے گا، باڈی سے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ 80 کوڑے لگا دیے گئے، کتنے؟ جو 80واں کوڑا لگا ترنت اس زندہ عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران سے ہٹ گیا، پھر اس کو دفنایا گیا۔ پھر اس کو غور کرو مسلمانوں، موبائل بہت بڑی برائی آ گئی ہے۔ پہلا دور تھا نا، 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا چھڑاتا تھا۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، تیسرا لائیو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لائیو چلاؤں پہ ساتھ میں کہتا ہے شیئر کرو اس کو، اور وہ برائی اب قیامت تک چلتی رہے گی اور اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی، جتنے بھی لوگ اس کی برائی نہیں مانیں۔ برائیوں کو پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرو اور اصلاح کی کوشش کیا کرو پیار کے ساتھ۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیش نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ نمازوں کی پابندی کرو، کیا بولا میں نے؟ اپنے پریوار کو بھی نمازوں کی پابندی کرواؤ۔ یہ نہیں کہ خود چاہے تم تہجد گزارو گے، گھر والی بچے بچیاں نہیں پڑھ رہی، بہو نہیں پڑھ رہی، تمہیں بھی کل کھینچ کر کے ساتھ میں وہ لے کر جہنم میں جائیں گے۔ حضرت پاک کے پاس کوئی حاضر ہوا، حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی کھانے میں، کیونکہ 2 منٹ بچے تو 2 منٹ میں یہ بات کر دوں، برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اپنے دروازے پر پردہ ڈال دے۔ کیا کر دے؟ پردہ ڈال دے۔ انہوں نے پردہ ڈالا، پردہ ڈالنے کے بعد کچھ دن کے بعد پھر حاضر ہوا، حضرت آج بہت ہی بہت برکت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے کے بیچ تھا اور تیرے گھر کے پاس سے بے نمازی گزرا کرتے تھے، ان کی نظر پڑا کرتی تھی، ان کی اس نظر کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت ختم ہو جا رہی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ جس گھر کے اوپر بے نمازی کی نظر پڑ جائے برکت ختم ہو جائے، اور جس گھر کا پورا پریوار فیملی ہی بے نمازی ہو، وہاں سے برکت کہاں سے آئے گی؟ وہاں پر برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے۔ ساتھ میں ایک پیغام میں دیتا ہوں، ہمارا علماء کا پیغام ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ اس وقت لوگ قبیلے ذات پات میں بہت بٹ گئے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کی دنیا میں۔ دیکھیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جس کا تقوی ہوگا، جو ایمان لے کر کے جائے گا۔ ذات کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہونے والے، اور یہ عارضی چیزیں جو بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کر کے آپ کو دفنانے کوئی دہلی سے نہیں آئے گا۔ جو قبیلے والے گھر کے پڑوس پہ ہوں گے وہی خوشی اور غمی میں شریک ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ عارضی چیزیں ہیں، اور ہمارے جمعے کے دن یہ پیغام میسج رہے گا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نماز کی صف میں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کون کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن سب جڑ مل کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں لہٰذا ان چیزوں کو، خرافات کو ختم کرنے کی، اور سنجیدہ لوگ جو ہے نا خاص کر وہ زیادہ کر رہے ہیں، جن کو ہم معاشرہ سنجیدہ کہتا ہے۔ ویسے میں تو سنجیدہ نہیں کہہ رہا، معاشرہ جن کو سنجیدہ کہتا ہے، لوگ جن کو، ہم اور آپ جن کو سنجیدہ کہتے ہیں، ایسی برائیوں سے بچیں، شریعت کی پابندی کریں، شریعت پر عمل کریں، دیندار بنیں۔ دیندار رہیں گے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 28 دسمبر